الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود و سلام بازو کو شوق الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ وعلا آلکہ واصحابکہ واہل بیتکہ یا امام الانبیاء والمرسلین. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. معزز علماء کرام، برادران اسلام، موضوع سخن نازک ہے، اس لیے کہ ہر کلمہ گو اپنے آپ کو محب رسول کہلاتا ہے. اب یہ کیسے ثابت کرنا ہوگا کہ کون محب ہے اور کون نہیں؟ ہم کسی انسان سے نہیں پوچھیں گے، کسی عام بندے سے نہیں پوچھیں گے کہ محبت رسول کیا ہے، یا اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ کے حبیب سے ہی پوچھیں گے. لفظ محبت یہ ایک مصدر ہے جو علماء کی زبان میں مصدر میمی ہے. حب سے نکلا ہے اور حب کا معنی ہے بیج. یہاں کوئی باٹنی کا طالب علم ہو تو وہ اس بات کو بخوبی جانتا ہوگا کہ بیج بونے کے لیے اس کو پراپر زمین چاہیے. ہر بیج ہر زمین میں نہیں اگتا. یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ لو تو یہ معنی آپ کو اینڈ تک کام دے گا. ہر بیج ہر زمین میں نہیں اگتا، اور جب تلک اس کو ماحول اور فضا اس کے مطابق نہ دی جائے تو بھی نہیں پھلتا پھولتا. اب دو چیزیں اسے چاہیے، ایک زمین اس کے مزاج کے مطابق ہو، ماحول اس کے مزاج کے موافق ہو. اگر یہ دونوں چیزیں اس سے مل جائیں تو پھر وہ پھلتا ہے، پھولتا ہے. وہ پوری اپنی کائنات انگڑائیاں لے کر باہر نکل کر دکھاتا ہے، اوے لوگو مجھ میں تو پوری کائنات چھپی ہوئی ہے. ظاہراً بیج ہے مگر اس کی ایک بولی، چھپی ہوئی بولی، زبان حال سے بول کر کہتا ہے اور میرے اندر تو سمجھتا کہ میں گٹھلی ہوں؟ صرف گٹھلی نہیں ہوں، میرے اندر تنا بھی ہے، میرے اندر شاخیں بھی ہیں، میرے اندر پتے بھی ہیں، اور پھر میرے اندر پھل بھی ہے. اور پھر اگر تو مجھے ہی تلاش کرنا چاہے کہ اے گٹھلی تو کہاں ہے، فرمایا پھر بھی میں تجھے مل جاؤں گی، لیکن ملوں گی پھل کے اندر. جہاں جہاں پھل ہوگا وہاں وہاں میں گٹھلی کی شکل میں اندر چھپی ہوئی ہوں گی.
ارے بلا تشبیہ بلا مثال، حب سے محبت، محبت رسول بھی ایک بیج ہے۔ اس بیج کو دل کی زمین چاہیے، مگر ہر دل کی زمین یہ محبت پیدا نہیں کر سکتی۔ قرآن کھولیے، الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک پڑھیے، پہلے اس کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے، ایک مکی ہے ایک مدنی ہے۔ مکی و مدنی میں صرف 10 مرتبہ رب نے کہا یا ایھا الناس، صرف 10 مرتبہ، مکی میں بھی 10 مرتبہ، مدنی میں بھی 10 مرتبہ کہا یا ایھا الناس، یا ایھا الناس۔ اور آپ گہرا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، ایک جگہ بھی یا ایھا الناس کہہ کر نہیں کہا اے لوگو میرے محبوب کے ہو جاؤ، اے لوگوں میرے محبوب کی تعظیم کرو، میرے محبوب کی تکریم کرو، میرے محبوب کے ہو کر تو دیکھو، ایک مرتبہ بھی نہیں کہا۔ لیکن قرآن مجید میں صرف اور صرف مدنی صورتوں میں 89 مرتبہ کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، مدنی لوگوں کو کہا، مکیوں کو نہیں کہا۔ کیوں؟ وہ جانتا تھا بڑے لوگ پیدا ہوں گے جو مکے کی رٹ لگائیں گے، میں انہیں بلاتا ہی نہیں، انہیں وہ دعوت ہی نہیں دیتا، اس لیے کہ ان کی زمین تعظیم و تکریم کے قابل ہی نہیں ہے۔ جن کی زمین تعظیم کے قابل تھی انہیں کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تکذبوا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ جن کی زمین یہ جانتی تھی کہ یہ پیدا کر سکتی ہے، انہیں کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو رسول اللہ تم میں موجود ہیں، رسول اللہ تم میں موجود ہیں۔ یہ ہر موضوع کو چھیڑوں تو یہ ایک الگ عنوان ہے، مگر میرا عنوان محبت رسول ہے۔ حضرات گرامی قدر، ایمان جس کو ابھی نقیب محفل صاحب پروفیسر صاحب نے محبت رسول کہا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ محبت کا نام ایمان ہے اور ایمان کا نام محبت ہے۔ یہ ہماری باتیں نہیں ہیں، یہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں عاشق ہیں تو مبالغہ کر لیتے ہیں۔ ارے عاشق تو مبالغہ کرتا ہی نہیں، کرے کیسے؟ ہاں کرے کیسے؟ کیا حضور سے بڑی کوئی شے ہے جس سے ہم مثال دے لیں؟ پہلے یہ تو بتاؤ، جب حضور سے بڑی شے کوئی نہیں اللہ نے پیدا فرمائی کائنات میں، تو ہم مثال کس سے دیں گے؟ جس سے بھی مثال دیں گے وہ حضور سے کم ہوگی۔ حضور نے خود فرمایا یہ، اور متفق علیہ حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، ہر کسی کو آتی ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ کون ہے جسے یہ حدیث نہیں آتی؟ تم میں سے کوئی ایک، لفظوں پہ غور کرو، احدکم، کوئی ایک بھی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن کہنے سے مومن نہیں ہوگا۔ ہاں بہت سارے آئے لوگ ہیں اللہ کی قسم، وہ خود اپنے آپ کو کہتے ہیں میں مومن ہوں، میں مومن ہوں،
مومن کہنے سے مومن نہیں ہوتا. ہم حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ اس کی تعریف کیا ہے؟ کیا وہ بہت بڑا عالم ہوگا؟ چلیں یہ بھی پوچھ لیتے ہیں. آج یہ بھی لوگ کہتے ہیں جی مدینہ یونیورسٹی کا وہ فارغ ہے. کیا وہ بھی گمراہ ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ تم تو مدینہ یونیورسٹی ازہر یونیورسٹیوں کی باتیں کرتے ہو، جو خدا کی اپنی یونیورسٹی سے فارغ ہو، کیا وہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ میں ادھر چلا جاتا ہوں. خدا نے خود پڑھایا تھا کس سے؟ عزازیل کو. اسے خود توفیق دی تھی اپنی بارگاہ میں جھکنے کی. دونوں باتیں اس میں کامل طریقے سے پائی جاتی تھی. علم تھا تو انتہا کا، عمل تھا تو انتہا کا. دیکھ لو، قرآن پڑھ لو، کیا اس کے پاس علم نہیں تھا؟ معلم الملکوت اس کا لقب تھا، فرشتوں کا استاد. میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں جبریل امین کا بھی استاد، ہاں میکائیل کا بھی استاد، اسرافیل و اسرائیل کا بھی، اسماعیل کا بھی استاد ہے. جتنے ملائکہ ہیں سب کا استاد ہے. زانو تلمذ کہتے تھے. لیکن کیا اس کا علم اس کو بچا لیا؟ نہیں. علم سے انسان کو ایمان کی دولت نہیں ملتی. یہ جان بوجھ کر رب نے بطور تمثیل بنایا. کہا لوگ بھولے پھرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں علم جنت میں لے جائے گا. فرمایا سب سے بڑے عالم کو جنت سے میں نے نکالا. سب سے بڑے عالم کو جنت سے میں نے نکالا، اور نکالنے کی وجہ بھی بتا دی. نکالنے کی وجہ بھی بتا دی. فرمایا اس نے جو بول بولا تھا بول سچ تھا، بولی سچی تھی، مگر ادب نہیں تھا. آئے کاش رانا صاحب یہ سمجھ آ جائے. کہتے ہیں سچ بولتے ہیں جی، مولوی سارے سچ ہی تے بولتے ہیں. انہیں بھی قرآن ہی سنایا، انہیں بھی حدیث ہی سنائی. ہر قرآن پڑھنے والا قاری جنت میں نہیں جائے گا، ہر حدیث پڑھنے والا اہل حدیث جنت میں نہیں جائے گا. خدا کے گھر میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم باللہ تاللہ باللہ، بہت سارے علماء جہنم میں جائیں گے. بہت سارے علماء جہنم میں جائیں گے. ایک حدیث سنو، پھر اس حدیث کو جنہوں نے نہیں سمجھا آپ خود بھی کہیں گے واقعی جہنمی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. ہاں جی کر لو جتنی مرضی نمازاں پڑھ لو. کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا عمل بھی؟ فرمایا ہاں. مولوی بیٹھ گیا، دیکھا نا حضور عام انسانوں کی طرح ہی ہے، حضور کو بھی حضور کا عمل جنت میں نہیں لے جا رہا. اللہ کا فضل لے جائے گا، سب کو اللہ کا فضل لے جائے گا. مگر اس مولوی کو یہ خبر اس حدیث نے نہ ہونے دی کہ اللہ کا فضل ہے کیا. یہ بے وقوف نہ سمجھ سکا. اس شیطان کی شاگردی کی وجہ سے، جس شیطان نے روز ازل کہا تھا مولا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، کیا میں اس بشر کو سجدہ کروں جس کو بدبودار مٹی سے تو نے پیدا کیا ہے. بات تو سچی ہے، بشر بھی ہے. خود اللہ کے عالم کہتا ہے میں نے بدبودار مٹی سے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا. جھوٹ نہیں بولا اس نے، مگر اکڑ تھی، تکبر تھا. رب نے کہا نہیں،
تجھے اپنی علم کی بدبو ہے تیرے اندر، یہ ذہن میں رکھ لو۔ جس کے وجود میں علم کی وجہ سے علم کی بدبو پیدا ہو جائے، میں آ جائے، ٹائم دیتے ہوئے بھی کہے شادی ٹائم لینا تو 25,000 روپیہ بکنگ، یہ علم کی بدبو ہے۔ ایک طرف تو کہتا ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، ایک طرف تیرا یہ عقیدہ ہے کون دیتا ہے، دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، لینا ان سے ہے، مان شاہ صاحب سے رہا ہے، حیا نہیں آتی۔ سچ بھی کہہ دینا چاہیے، کبھی کبھی سن لینا چاہیے، سچ کڑوا ہوتا ہے۔ شیطان کو اس کا علم نہ بچا سکا، مردود ہو گیا۔ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، فرمایا قیامت تک کے لیے میں رب ہو کر اور کوئی کام جہاں کروں گا میں تجھ پر لعنت بھی بھیجوں گا۔ یہ ذہن میں رکھو، صرف اللہ پاک اپنی شان کے لائق اپنے حبیب پر درود ہی نہیں پڑھتا، شیطان مردود پر لعنت بھی بھیجتا ہے۔ لہذا یہ رب کی سنت ہے، جب بھی حضور کی مدح کرو ان کے بروں کو برا بھی کہا کرو۔ لوگ کہتے ہیں کسی کو کچھ نہیں کہنا چاہیے، تو پھر کلمہ بدلو، کلمہ بدلو۔ کلمہ کیا پڑھتی ہو؟ لا الہ الا اللہ، پہلے لا کہتے ہو، کوئی معبود نہیں، کوئی معبود نہیں، معبودان باطلہ کی پہلے تو نفی کرتے ہو، انہیں جھوٹا کہتے ہو، پھر رب کی الوہیت کا اقرار کرتے ہو۔ ارے کلمہ بدلو، اگر کلمہ نہیں بدل سکتے تو پھر کلمے کی سنت پر عمل بھی کرو۔ کلمے کی سنت یہ ہے پہلے برے کو برا کہو۔ شیطان سے بڑا عامل کوئی نہیں تھا، بڑا عمل کرنے والا، زمین کے چپے چپے پہ سجدہ کرنے والا، اب بھی کرتا ہے، مسجدوں میں آتا ہے، ہاں مسجدوں میں آتا ہے، یہاں بھی ہے، اب بھی ہے۔ دیکھو نا دل میں وسوسے ڈال رہا ہے کہ نہیں؟ تو یہ دل میں وسوسے کون ڈالتا ہے؟ الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، ہر انسان کے ساتھ رکھا ہے، مگر اس کو صرف محبت رسول سے ہی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ کائنات میں کوئی اور شے نہیں ہے، دوسری شے اللہ نے پیدا ہی نہیں کی۔ کوئی کہے نا روزے سے کنٹرول ہوتا ہے، میں کہتا ہوں نہیں، روزے سے کنٹرول نہیں ہوتا۔ تو شاید سمجھے کہ روزے سے ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد پھر یہ آ جاتا ہے میدان میں، مگر جب تک تو اسے جھوٹ بلوانے کی کوشش کرتا ہے، جھوٹ بول، تو حضور کی محبت آڑے آ جاتی ہے۔ یارو میرے مصطفیٰ نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے۔ روزہ تو بھوک پیاس کا نام ہے، مگر تجھے روکتا کون ہے؟ ہر بری عمل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت روکتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مولوی نے یہ نہ جانا کہ اللہ کے فضل سے جو حضور فرما رہے ہیں ہر بندہ جنت میں جائے گا، وہ اللہ کا فضل ہے کیا؟ کل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت حضور کی اپنی ذات ہے۔ 400 سال کی عبادت لے کر آنے والا ایک بنی اسرائیلی، حضور فرماتے ہیں اللہ پاک اس بندے سے ارشاد فرمائے گا اذهب الى الجنہ برحمتی، جا جنت میں چلا جا، میں نے اپنی رحمت کے صدقے میں تجھے بخش دیا۔ 400 سال کی نیکیاں لانے والا اور بے ریا، یہ لمبی ایک حدیث ہے اختصار کے ساتھ۔ 400 سال کی عبادت کو اللہ کہتا ہے اے بے ریا عبادت کرنے والے سیدی، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عادت لہا، کتنی تیاری کر رکھی ہے؟ حضور کو سب پتا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ حضور کو پتا نہیں تھا اس لیے پوچھ رہے ہیں، یہ ہم تک پہنچانے کے لیے کہ تمہارا عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ ما عادت لہا، اے انس تیاری کتنی کر رکھی ہے؟ حدیث کے لفظ ہیں مختلف روایات سے، ایک میں اللہ کثیرتا صلاۃ ولا صیام ولا صدقۃ، اور ایک میں لفظ ہے لا شیء لہا، لا شیء لہا، یا رسول اللہ قیامت کے لیے ککھ نہیں ہے۔ بہت بڑی بات کی ہے صحابی رسول نے، کچھ بھی تیاری نہیں ہے۔ پھر حضور نے فرمایا پھر پوچھ کیوں رہے ہو؟ عرض کیا یا رسول اللہ ایک شے ہے اور وہ کیا ہے؟ انی احبک، بس آپ کی محبت ہے نا دل میں۔ اب اس کو علماء فرماتے ہیں نا نماز کہتے ہیں، محبت کو نماز نہیں کہتے، محبت کو روزہ نہیں کہتے، محبت کو صدقہ و خیرات نہیں کہتے، محبت کو یہ محفل بھی نہیں کہتے، کسی عمل کا نام محبت نہیں ہے۔ محبت دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، جس کے اندر پیدا ہوتی ہے آٹومیٹک پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کچھ ہے۔ خوشبو اپنے آپ آتی ہے۔ میں نے ایک دفعہ وضو کر رہا تھا تو میرے پاس سے کوئی بندہ گزرا، تو خوشبو اتنی اچھی لگائی ہوئی تھی تو میں نا ایسے کرنے لگ گیا۔ اس بندے نے بانپ لیا کہ اس کو خوشبو پسند آئی ہے، کہنے لگا آپ خوشبو سونگھ رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں اچھی لگی ہے تو ایسے کر رہا ہوں۔ کہنے لگا وہ میں نے لگائی ہے۔ میں نے کہا مجھے چیک کرو۔ وہ میں نے چیک کی، مجھ سے رہا نہ گیا، اسی وقت دکان پر گیا لے کر آیا۔ تو خوشبو یہ جہاں بھی ہوتی ہے نا آ ہی جاتی ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے سینے میں حضور کی محبت انگڑائیاں لے رہی ہے کہ نہیں لے رہی، اور جن کے دلوں میں نہیں ہوتی ان کی پیشانی پہ لکھا ہوتا ہے لعنت۔ اتنی لمبی داڑھی کیوں نہ ہو، اور اگر میں یہ بھی کہہ دوں ظاہراً صحابی رسولی کیوں نہ ہو، ظاہراً صحابی رسولی کیوں نہ ہو، بے ادبی پھر بھی نظر آ جاتی۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک کو بلایا فرمایا لے 5 روپیے، دوسرے کو بلایا فرمایا لے 10 روپیے، تیسرے کو بلایا لے 10,000 روپیے، چوتھے کو بلایا اس کو کہا 1 روپیہ۔ وہ دیکھ رہا تھا ایک لمبی داڑھی والا، سر سے گنجا، یہ حدیث کے لفظ ہے، میں اپنے آپ نہیں کہہ رہا، نصف پنڈلی تک اٹھی ہوئی سلوار، یہ ساری کیفیتیں اس کے اندر پائی جا رہی تھی۔ ذوالخویسرا کہنے لگا آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اے دل یا محمد عدل کرو، یہ کیا ہوا؟ ایک کو 1، ایک کو 5، ایک کو 10، ایک کو 10,000، سب کو ایک جیسا تقسیم کرو۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جو کچھ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے کرتا ہوں۔ آئیے صحابی اور وہابی میں فرق بتا دوں۔ حدیث کا سہارا لے کر صحابہ اکرام سے خود حضور پوچھ رہے ہیں منہا میں، یہ بھی بخاری کے اندر حدیث ہے، بخاری کہتے ہیں بخاری میں دکھاؤ اور پڑھو مرو تو تمہیں نظر آئے، یہ اینک لگاؤ صدیق اکبر کے قدموں کی دھول سے بنی ہوئی، پھر تمہیں پتا چلے کہ محبت رسول کسے کہتے ہیں۔ جب ابو جہل آیا تھا
اے عبداللہ تیرا یار یہ کہتا ہے رات کے تھوڑے سے وقت میں گیا ہوں واپس بھی آ گیا ہوں. وہ میراج کا واقعہ. فرما میرے یار نے کہا نا. ہاں ہاں تیرے یار نہیں کہا ہے. فرما یہ تو چھوٹی بات ہے, اگلی کوئی بات اور کر. یہ چھوٹی بات ہے, تو کہہ رہا ہے کہ گئے اور آ گئے, اگلی بات اور کیا ہو سکتی تھی اب میں بتا دیتا ہوں. یہ کسی مولوی نے نہیں کہا ہوگا, لیکن ہاتھ جوڑ کر پہلے معذرت لے رہا ہوں. صدیق اکبر کا عقیدہ یہ تھا اگر میرا یار کہہ دے کہ میں ہی خدا ہوں, اس سے اگلی بات یہی ہے. تو صدیق اکبر نے کہا ابو جان جا اپنا کام کر, صدیق پہلے سے ہی مصطفیٰ کو مان چکا ہے. تو کون سا اپنا عقل لیے پھر رہا ہے؟ بمصطفیٰ برسا خیش را کی دی ہم اگر بہو نہ رسیدی تمام بولا حویث. حضور سے محبت کرو تو سوچ کے نہیں, پوچھ کے نہیں. کہ ہمارے اندر بھی ایسے ہیں جنہیں بیماری ہے, میں سنی ہوں کٹر بریلوی ہوں مگر فلاں مولوی نے بات کی ہے یہ سچی ہے, یہ ایویں ہی. مجھے بڑا غصہ آتا اس وقت. دعویٰ کرتا کہ میں بریلوی ہوں پھر ادھر ادھر متزلزل. یہ تو منافق کی نشانی ہے. لا الہ ہاؤلا ولا الہ ہاؤلا, نہ ادھر کے نہ ادھر کے. جب حضور کے ہو جاؤ آنکھیں بند کر کے. ذوالخویسرہ نے کہا اتق اللہ اعدل یا محمد. دونوں باتیں سچی ہیں, یہ بھی میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اعدلوا هو اقرب للتقوی, رب کا اپنا قانون بنایا ہوا ہے. اور اللہ نے اپنے محبوب کو سورہ الاحزاب کی پہلی آیت میں یہی کہا ہے یا ایھا النبی اتق اللہ. جو رب کہے امتی وہی بات اپنے نبی کو کہے. بات تو سچی ہے لیکن اجازت نہیں ہے, اجازت نہیں ہے. پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بے ادبی سے بول رہا ہے یا ادب کی فضا میں محبت کے بیج کو پروان چڑھا رہا ہے. پتہ چل جاتا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے اس کی اس گفتگو کا اندازہ کر کے عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو اس کا سر نہ قلم کر دوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا حکم نہیں ہے, اللہ کا حکم بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اس کی نسل سے قرب قیامت میں ایسے لوگ ہی پیدا ہوں گے جو کثیرت الحلق گنجے ہوں گے. گنجے ہوں گے, گنجے. حضور کو گنج پسند نہیں ہے, یہ میں بتا دوں آپ کو. کو رکھے جائز ہے, مستحب ضرور ہے, وہ حضرت علی کی سنت ہے, لیکن حضور کو پسند نہیں ہے نا. حضور نے اپنی اکثر زلفیں رکھی ہیں, اس لیے بھی پسند نہیں ہے. پھر انما الاعمال بالنیات میں بات چلی جائے گی کہ حضرت علی کیوں کرتے تھے اور حضور کیوں نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن پسند ہے, گنجے میں حسن نہیں ہوتا. اپنا 50-60 سال پیچھے چلے جاؤ نا, تو ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ بیٹیوں کو جب جوانی کے قریب چلی جاتی تھی تو گنج کروا دیتے تھے تاکہ انہیں دیکھے کوئی. تو گنج میں حسن نہیں ہے. تو حضور نے فرمایا جو قرب قیامت میں گنجے بھی ہوں گے, گھنی داڑیاں ہوں گی, گھنی ہوں گی, لمبی ہوں گی, پنڈلیاں نصف نصف تک ننگی ہوں گی, مگر دین سے نکلے ہوئے ہوں گے. دین چہ کی نام کی کوئی ان کے پاس نہیں ہوگی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابیوں وہ نمازیں اتنی پڑھیں گے کہ تم گمان کرو گے, صحابہ سے فرمایا تم گمان کرو گے کہ ہماری نمازیں کم ہیں. وہ روزے زیادہ رکھیں گے, تم گمان کرو گے کہ ہمارے روزے تھوڑے ہیں. وہ سجدے لمبے لمبے کریں گے, تم گمان کرو گے ہمارے سجدے تھوڑے ہیں. وہ قرآن
کثرت سے پڑھیں گے اور خوبصورت پڑھیں گے، تم سوچو گے ہمارا قرآن اللہ کیسے قبول کرے گا؟ فرمایا نہیں، نہ لمبے سجدے وہ دیکھتا ہے، نہ کثرت روزے دیکھتا ہے، نہ قرآن کے پڑھنے کا وہ حسن دیکھتا ہے، وہ تو دل کا حسن دیکھتا ہے کہ یار کی محبت میں کتنا گم ہے۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ جہاں محبت ہوتی ہے نا وہاں الحب یومی و یسین گنگا ہو جاتا ہے۔